اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلوات ان اللہ مع الصابرین۔ کریم خالق لا ریب اور بے عیب کتاب میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، نماز سے مدد مانگو اور روزے اور صبر سے مدد طلب کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نماز سے کیسے مدد مانگیں؟ وہ کون سی مدد ہے جو نماز سے مانگی جائے؟ ہر وہ مدد جو انسان کے لیے اللہ بہتر سمجھتا ہے اس کو چاہیے نماز اور روزے سے مدد مانگے۔ وہ کون سی مدد ہے جو ہم روزے سے مانگیں اور خدا کی عبادت کے ذریعے حاصل ہو سکے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ معاشرے میں حقیقی مسلمان بنیں، طاقت حاصل ہو آپ کو اور سچے مجاہد بنے، تو آپ کو چاہیے کہ مخلص ہو کر اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی نماز پڑھیں۔ خلوص نیت سے جب آپ نماز پڑھیں گے، اللہ کے روزے اللہ کی خاطر رکھیں گے، تو آپ کو دنیا میں نماز بھی فائدہ دے گی اور روزہ بھی فائدہ دے گا۔ روزے کا دنیا میں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ دنیا میں انسان روزہ رکھتا ہے تو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ سائنسدان نے تحقیق کی ہے کہ اس بندے کو کینسر کا مرض نہیں ہوگا جو سال میں 30 دن ہر روز 16 گھنٹے اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھے گا۔ اس سائنسدان سے پوچھا گیا کینسر کیسے نہیں ہوگا؟ اس سائنسدان نے کہا کہ جب آپ کی باڈی بھوکی ہوگی، آپ کا یہ جسم بھوکا ہوگا، جو آپ کے جسم میں فاسد مادے پیدا ہوں گے، آپ کی باڈی اس فاسد مادے کو کھا جائے گی، کیونکہ جسم میں فاسد مادہ بچے گا نہیں، اس وجہ سے آپ کینسر سے بچیں گے۔ یہ آج کے سائنسدان نے بتایا۔ اللہ کے رسول نے 1450 سال پہلے بتا دیا تھا کہ اگر تم روزہ رکھو گے، سال میں 30 روزے، اور ہر اس 30 دن میں ہر روز 15 سے 16 گھنٹے بھوکے اور پیاسے رہو گے، تو آپ کے نزدیک کوئی بیماری نہیں آئے گی۔ نماز کا کیا فائدہ ہے؟ احمد طہار نے فرمایا، رسول پاک نے فرمایا، نماز ہمیشہ آپ کو حق کا ساتھ دینے کے لیے کھڑا کرے گی، آپ کی مدد کرے گی۔ اگر آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کو حق کی شناس ہوگی، اگر آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کو حلال اور حرام کی شناس ہو جائے گی۔ ایک بندہ ہے، پڑھتا نماز ہے، لیکن رزق حرام کما کے آتا ہے۔ عزیزان گرامی، جب وہ مصلی پہ پہنچے گا، اس کا ضمیر اسے ملامت ضرور کرے گا کہ تو نماز کھالے کے لیے پڑھ رہا، دنیا کے دکھاوے کے لیے پڑھ رہا ہے، تجھے نماز کو فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ تو نماز کی مخالفت کر رہا ہے۔ پڑھتا خالق کی نماز ہے، نام لیوا خالق کا ہے اس میں، لیکن رزق حرام کما کے آیا ہے، تو تمہارا لباس بھی پاک نہیں ہے، تمہارے اندر خون بھی پاک نہیں ہے، تو تمہاری نماز اللہ کے لیے نہیں ہے، مخلص طریقے سے نہیں پڑھ رہا۔ نماز بے حیائی سے روکتی ہے۔ نماز انسان کو نماز اخلاق سمجھاتی ہے، اخلاق سمجھاتی ہے، حسن ظن سکھاتی ہے، دنیا میں زندگی گزارنے کے سلیقے۔ جب آپ نماز پڑھیں گے تو کریم خالق آپ کی مدد کرے گا۔ آپ پریشان ہوں گے، آپ نماز میں جائیں گے، اللہ سے دعا مانگیں گے، کریم خالق مجھ پہ یہ پریشانی ہے، مجھ پہ یہ پریشانی ہے، میری مدد فرما۔ کسی طاغوت کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، اس خالق کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے جو بہت بڑا عظیم ہے، جس کے پاس رحمتوں کے خزینے ہیں جو ختم ہونے والے نہیں ہیں، جو عطا کرتا ہے تو اس کے خزانے خالی نہیں ہوتے، وہ عطا کر دے گا۔ جب وہ عطا کرے گا تو اس کا عطا کردہ چیز آپ کے لیے برکت کا سبب بنے گی۔ نماز سچ سکھائے گی، نماز برائی سے روکے گی۔ شرط یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں
मुखलिस तरीके से रोजा रखें, मुखलिस तरीके से, फिर आप पर जो भी दुनिया में मुश्किल आए सब्र करके उस मुश्किल का हल करीम खालिक की बारगाह में पेश करें कि कहें करीम खालिक मुझ पे ये मुसीबत आई है, मुझ पे रहम फरमा। सजदे में बैठकर, सजदे में जाकर, तशहद में बैठकर रकू की हालत में दुआ मांगे, कयाम की हालत में दुआ मांगे। जब करीम खालिक को इंसान झुक कर दुआ मांगता है तो करीम खालिक उसकी दुआ को रद्द नहीं करता।